السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو مسند ابو اعلیٰ موصلی سے کچھ ٹاپکس پہ احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا کائنات سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا، اللہ عز و جل مجھے نفع دیتا جو اس سے چاہتا، اور جب مجھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بیان کرتا تو میں اسے تصدیق نہیں کرتا، جبکہ وہ قسم نہ اٹھا لیتا، جب وہ قسم اٹھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان گناہ کرتا ہے پھر وہ وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور اللہ عز و جل سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، بس عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بیٹے کی وراثت طلب کرتے تھے، اور حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے والد گرامی سے ملنے والی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 4۔ حضرت مالک بن حدثان بیان کرتے ہیں کہ میری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا، دن چڑھنے کے بعد مجھے اجازت دی اور میں آپ کے پاس آیا، آپ اپنے بستر پہ تھے، بھوری جھال سے بنے ہوئے تکیے پہ سہارا لیے ہوئے۔ مجھے فرمایا، اے مالک، آپ کی قوم کے لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے مال کا حکم دیا تو ان کو پکڑو اور ان میں درمیان تقسیم کر لو۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، میرے بس کی بات نہیں، بس آپ میرے علاوہ کسی اور کو حکم دے۔ آپ نے فرمایا، پکڑو اور اس کو تقسیم کرو۔ پھر میں آپ کے پاس عرض کی، اے امیر المومنین، میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عون، زبیر و سعد کو آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، ان کو اجازت ہے۔ وہ داخل ہوئے۔ پھر اے عمر المومنین، کیا علی و عباس کو آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، دونوں داخل ہوئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، امیر المومنین، میرے اس کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں، حضرت عباس نے سخت گفتگو کی، قوم نے عرض کی، اے امیر المومنین، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی سے راحت پہنچا۔ حضرت عمر نے ان کو فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وارث نہیں بناتے، جو ہم میں رہ جاتا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو خاص نہیں کیا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ما عفا اللہ علی رسول الی آخر۔ سفیان فرماتے، میں نہیں جانتا آیت اس کے بعد والی پڑھی یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان بنی نفیر کا مال تقسیم کیا، اللہ کی قسم میں تم پہ کسی کو فوقیت نہ دوں گا، نہ تمہارے علاوہ بچا کے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا خرچ لیتے تھے اور اس کو 1 سال تک گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں خرچ کر دیتے، اللہ کی راہ میں تیار کیے گئے تھے۔ پھر ان کو فرمایا، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہوئے، کیا تم یہ جانتے ہو دلائی جو قوم کو لائی تھی
کیا تم یہ جانتے ہو؟ دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی بنے۔ آپ عباس تشریف لائے تھے۔ آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی وراثت طلب کی تھی اور علی اپنی بیوی کے باپ کی وراثت لینے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا، اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں میں سچا اچھا سلوک کرنے والا، رہنمائی کرنے والا حق کے تابع ہوں۔ تم دونوں میرے پاس آئے ہو، تم دونوں کا کام ایک ہے، تم دونوں مجھ سے مانگتے ہو، میں تم دونوں کو سمجھتا ہوں۔ اگر تم دونوں چاہتے ہو تو تم میں دونوں کو دے دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ تم اس سلسلے میں وہی طریقہ کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تم دونوں اس کو لے لو۔ آپ نے دونوں سے فرمایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو تاکہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر تم دونوں عاجز آ جاؤ تو تم مجھے واپس کر دینا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 5۔ حضرت زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ آپ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیان کو کھینچ رہے تھے۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ہر ٹکڑا زبان سے شکایت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 11۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا آدمی ہوں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث سنتا ہوں، اللہ عز و جل مجھے نفع دیتے ہیں جو چاہتا ہے۔ جب مجھے کوئی آپ کے صحابہ سے بیان کرتا تو میں اسے قسم لیتا، جب مجھے قسم دیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ مجھے ابو بکر نے بیان کیا اور ابو بکر نے سچ کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اچھا وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی اور ایسے لوگ ہیں کہ اگر بے حیائی کا کوئی کام یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 12۔ حضرت مولا کائنات سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا، اللہ عز و جل مجھے نفع دیتا جو اس سے چاہتا، اور مجھے کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا تو میں اس کی تصدیق نہ کرتا جب تک وہ قسم نہ اٹھا لیتا۔ جب وہ قسم اٹھا لیتا میں اس کی تصدیق کرتا۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے حدیث بیان کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان گناہ کرتا ہے پھر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، حضرت مسعر نے کہا پھر نماز ادا کرتا ہے، حضرت سفیان نے کہا 2 رکعات پڑھتا ہے، پھر اللہ عز و جل اسے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا آدمی ہوں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا، اللہ عز و جل مجھے نفع دیتے ہیں جو نفع مجھے دینا چاہتا ہے۔ مجھے ابو بکر نے بیان کیا اور ابو بکر نے سچ کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے اس گناہ کے لیے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ان 2 آیتوں میں سے ایک آیت پڑھی وہ لوگ جب بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جا رہے تھے اور میں عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے سورہ نساء شریف شروع کی تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن پاک کو تر و تازہ پڑھنا چاہے، جیسے اترا ہے اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کی قرات پہ پڑھے۔ پھر میں مانگنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے عبداللہ مانگو تم کو دیا جائے گا، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اس میں کیا مانگا؟ میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دوبارہ مرتد نہ ہو جاؤں، ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں اعلیٰ جنت میں جو ہمیشہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تاکہ مجھے اس معاملے کی بشارت دیں، بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں باہر پایا، بے شک وہ سبقت لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے، آپ یعنی ابو بکر ہر خیر والے معاملے میں سبقت لے کے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے سورہ نساء شروع کی، میں نے اس کو پڑھا، جب پڑھ کے میں فارغ ہوا تو بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ کی تعریف شروع کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پسند قرآن پڑھنا تر و تازہ اس کو چاہیے کہ وہ ابن حام عبد حضرت عبداللہ کی کنیت ہے کی قرات پڑھے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر تشریف لایا، میرے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمائے کیا آپ کو یاد ہے جو کچھ آپ مانگ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، وہ دعا یہ تھی اللہ تجھ سے ایمان مانگتا ہوں تاکہ دوبارہ مرتد نہ ہو جاؤں، ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں اعلیٰ جنت میں جو ہمیشہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی بشارت دیں، بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پایا، بے شک وہ سبقت لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خبر والے معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 18۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے ابن زبیر کے پاس سے نہ گزارنا، غلام بھول گیا، آپ کو ابن زبیر کے پاس سے گزارا تو حضرت ابن عمر نے اپنا سر اٹھایا، اس کو فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میں تجھے نہیں دیکھتا مگر روزے رکھنے والا، رات کا قیام کرنے والا، لوگوں کے تعلقات جوڑنے والا، بہرحال اللہ کی قسم میں گنہگار کی معافی کی امید رکھتا ہوں، جو تو نے گناہ کیا ہے تجھے اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں پھر آپ نے میری طرف توجہ کی، فرمایا مجھے ابو بکر نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برا عمل کرے اس کو دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 19۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے نجات کیسے حاصل ہوگی جس میں ہم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی اس کے لیے نجات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 20۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حفصہ بیوہ ہوئیں جو سفیان بن جو نسیم بن حذافہ کے نکاح میں تھیں تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا، آپ خاموش رہے۔ حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ کو نکاح کرنے کا پیغام دیا تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حفصہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے ملے تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے آپ کو حفصہ کے نکاح کے پیغام بھجوایا تھا تو آپ جواب دینے سے خاموش رہے، مجھے آپ پہ حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ذکر کیا تھا لیکن یہ ایک راز تھا، میں نے راز کھولنے کو ناپسند کیا۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 21۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ اتری، جو برے عمل کرے گا اسے سزا ملے گی اس کی، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ سورہ نساء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا میں اس آیت کو نہ پڑھوں جو مجھ پہ ابھی نازل ہوئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ پڑھی، میں نہیں جانتا مگر یہ کہ میں اپنی پیٹھ کو توڑا ہوا پائے، یہاں تک کہ اس کے لیے میں نے اپنی پیٹھ جھکا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اور آپ مومن ساتھی، ان کو دنیا میں گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کے اعمال نامہ میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بہرحال دوسروں کے لیے ان کو جمع کیا جائے یہاں تک کہ ان کو قیامت دن ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔